جی انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 39 سے شروع کریں گے. انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے آگے جائیں گے اور جو ہے دیکھیں کتنا کور کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلخ سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. ہم صرف اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. تو ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا ہم نے آیت 38 پہ رکے تھے. اب آیت نمبر 39 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 39. فمن تو من جو کوئی تابا توبہ کر لے من بعدی بعد ظلمی ہی اپنے ظلم کے ظلم ہی اپنے و اور اصلح وہ اصلاح کر لے تو انا بے شک اللہ یتوبو وہ مہربان ہوگا علیہ اس پر. انا بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے. رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اب اس کا رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ تعالی معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. یہ ہماری آیت نمبر 39 تھی. آیت نمبر 39 پہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ترجمہ کر لیا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 39. فمن تابا من بعد ظلمی جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی. کس ظلم کے بعد؟ یعنی چوری کا پڑھ رہے تھے نا, چوری کی تھی نا, تو چوری کے بعد توبہ کر لی. یعنی جس نے اپنے اس گناہ کے بعد اس حرام کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی. اور اس توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا جو مال چرایا اس کو واپس لوٹا دیا جائے. توبہ سے کام نہیں چلے گا. جو مال چوری کر لیا ہے وہ بھی اس کو واپس لوٹانا پڑے گا نا. وہ لوٹا دے اس کو مال جا کے جو بھی مال تھا. تھوڑی سی ہم تلاوت سن لیتے ہیں پہلے ان آیات کی, 3 آیات کی.
تو یہ ہم نے تلاوت سنی 38 پچھلی آیت کی بھی، 39 اور 40 کی. تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 39 کا کر چکے، رننگ ٹرانسلیشن بھی کر چکے. تو آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں. فمن تابا من بعدہ فمن تابا من بعد ظلمہ، جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، جس نے اپنے اس گناہ کے بعد، اس حرام کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی. اور اس توبہ میں میری بہنوں شرط یہ ہے کہ جس کا جو مال چرایا اس کو واپس لوٹایا جائے گا. چور توبہ بھی کرے گا اور جو مال چوری کی وہ جا کے، جس کا مال چرایا اس کو جا کے اس کے مالک کو دے دے گا، کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کر ہی توبہ قبول ہوتی ہے. وہ اصلحہ، اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کر لے کہ آئندہ وہ کام نہیں کرے گا، کریکشن کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے غفور الرحیم. یہ نہیں کہ چوری بھی کر لو، دوسرے کی زندگی حرام کرو. کیوں؟ اب جیسے مثلا موبائل چوری ہو جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، جو اپنا ڈیٹا ہوتا ہے نا کسی کا، وہ بعض اوقات موبائل کی قیمت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ لوگ سارے اسکرین شاٹس لے رہے ہیں، دعائیں لے، اس میں اسٹور ہیں، آپ کی گیلری میں ساری آیات اسٹور ہیں، ترجمے اسٹور ہیں، کوئی نوٹس بھی آپ بنا کے ڈالتی ہوں گی تو آپ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. ایسے تو کوئی بھی چیز، سونا ہو، زیور ہو، ڈائمنڈ ہو، گھر کی کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز چوری ہو جائے تو ظاہر نقصان ہوتا ہے. لیکن ایک جیسے ہم مثال لیتے ہیں موبائل کی، تو بعض اوقات موبائل سے زیادہ جو اس میں ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے. اسی طرح لیپ ٹاپ بھی چوری ہو جائے تو اس میں کتنی چیزیں انسان کی، پوری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، انجینئرنگ کا ہوتا ہے، کوئی بھی انجینئر ہوتا ہے تو اس کے سارا ڈیٹا اس میں ہوتا ہے. تو یعنی یوں لگتا ہے جیسے انسان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں. تو ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ڈیٹا وغیرہ تو چھوڑے، اگر ایک عام سا انسان ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں تو اس میں ان کے نمبرز ہوتے، فون نمبر. اب فون نمبرز کتنے اہم ہوتے، بچے سب کے دور، بھائی بہن دور ہیں، آج کل تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو بندہ پتہ چلا ہاتھ پیر ہی اس کے کٹ گئے، ہے نا، یہ ہوتا ہے. یہ تو چلے پرانے موبائلوں کو ہم رکھتے ہیں، اس کو ڈائریکٹری بنائی ہوتی ہے، میں تو نہیں پھینکتی ہوں کیونکہ اس میں نمبر ہوتے ہیں سارے. ایک زمانہ تھا کہ سارے نمبر یاد ہوتے تھے، اب تو کیا ہوتا ہے کہ نمبر یاد بھی نہیں ہوتے. تو یہ تو کسی کا بہت بڑا لاس ہو جاتا ہے. اور میری واقعی ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، ایسے بچوں سے بھی پڑھے لکھے، جن کا پورا کہ پورا انہوں نے گھر شفٹ کیا تو بس ان کا وہ کھو گیا لیپ ٹاپ، اور ان کا جو یہ سی پی یو اور سارا جو کمپیوٹر بڑے بڑے پہلے ہوتے تھے، تو وہ اتنے پریشان، ایسے لوگ، بچے، ایسے اسٹوڈنٹ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو سارا ڈیٹا چلا گیا. تو کیا ہوتا ہے، جس سے دوسروں کا صرف مال نہیں، ان کے اعمال بھی چرائے جائیں. یہ تو اعمال بھی چرا لینا، اس میں جو اچھی باتیں قرآن کی، حدیث کی، یا اپنا کوئی دنیاوی سبجیکٹ تھا جو بھی تھا، دین دنیا دونوں کا علم امپورٹنٹ ہے، تو پتہ چلا وہ تو اعمال بھی چرا لیے. ان اللہ غفور الرحیم. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، دوسروں کا مال ان کو نہیں لوٹاتا، تو پھر یہ تو اس کے ایمان میں بھی خلل اندازی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. تو اپنی توجہ مبذول کریں، یہ حدیث مبارکہ ہے اسکرین پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جب وہ شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مومن تو کبھی ایسا کام نہیں کرے گا، نہ شراب پیے گا، نہ زنا کرے گا، نہ چوری کرے گا، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اس طرح جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. اور ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی. ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بیچارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو کتنی حدیثیں ماشاء اللہ 2500 پھر ہر جگہ نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. پھر ایک وہ روایت تھی، دوسری میں بھی ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ عنہ کی روایت حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کر سکتا.
یعنی کہ اگر دن دہاڑے بھی کوئی چوری کر رہا ہے سب کی نظروں کے سامنے بھی اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ چور جو ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مومن چوری کر ہی نہیں سکتا۔ اسی ضمن کی اچھا ایمان کیا ہوتا ہے، چوری اور ایسے کاموں سے، حرام کاموں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اپنے ملکوں میں بیک ٹو پویلین کہ جو ہے چور یا ڈاکو جب گھروں میں، ہاؤسز میں کہیں بھی آتا ہے، اپارٹمنٹس میں، تو اب کچھ مرد اچھے مضبوط ہوتے ہیں اس گھر والے، وہ ریزسٹ کرتے ہیں، ہے نا، اس کو کوشش کرتے ہیں روکنے کی۔ اب وہ اس کشمکش میں، کسمکس میں اگر وہ مارا جاتا ہے چور، تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ وہ ایک حرام کا کام کرنے آیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ اس وقت مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اگر مارا گیا تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس پہ لعنت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اگر کسی پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کس کس مصیبت میں وہ پھنس سکتا ہے۔ اللہ نے چور پر لعنت کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چور توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ کھلا۔ اللہ کتنے غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی شان رحیمی اور کریمی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے بعد معافی رکھی ہے کہ بس میرا بندہ لوٹ آ جائے، میرا بندہ معافی مانگ لے، میرا بندہ نیک ہو جائے، مومن ہو جائے، اچھے کام کرنے لگے، میری مان کے چلے، تو بس جنت اس کو میں دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں۔ پھر اگلی حدیث ہے اسی ضمن کی، آپ کی توجہ مبذول فرمائیں اسکرین پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، وہ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے صحیح البخاری 6810 نے روایت کیا۔ تو میری بہنوں، یہ ہے اللہ کا غفور و رحیم ہونا، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب تک زندہ ہیں میری بہنوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو چھوٹی سی بھی چیز کسی چور نے چرائی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹا دے۔ اگر وہ شخص مر چکا ہو، یعنی جس کی چوری کی ہے، جو مالک ہے، چیز کا مالک ہے جس کی چوری ہوئی ہے، تو مالک مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے۔ اگر وارثوں کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر اس مال کا صدقہ کر دینا چاہیے، اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ تو میری بہنوں، یہ رولنگ یاد رکھ لیں۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، چور نے چوری کی ہے کسی کا مال، اب جس کا مال چورا ہے وہ مالک جو ہے مر چکا ہے، تو اس کے پہلے تو مالک کو دے گا، پتہ چلا مالک مر گیا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دے گا، اس کے بچے بیوی جو بھی ہوں۔ اور اگر وارثوں کا بھی نہ پتا ہو تو پھر اس مال کو صدقہ کر دینا چاہیے، چوری کے مال کو اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو تھی چوری، یہ ہماری آیت نمبر 39 تھی۔ اب ہم آیت نمبر 40 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ علم، کیا، لم نہیں، تعلم آپ نے جانا، تا کا مطلب ہے تم، تو، آپ، یعنی آپ نے جانا، تم نے جانا، انا بے شک، اللہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، لیے ہو اسی کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، یعذبو وہ عذاب دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ویغفر وہ اور یغفر وہ بخش دیتا ہے، لیمن جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، اعلی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہماری ہے آیت نمبر 40۔ کیا تجھے اب جو ہے اس کا رننگ ٹرانسلیشن، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب آیت نمبر 41 کرتے ہیں انشاءاللہ، لمبی آیت ہے۔ یا ایہا اے، الرسول رسول، لا نہ، یحزن کا غمگین کریں آپ کو، یحزن غمگین کریں کا آپ کو،
کہا تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح رکھ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین شروع سے پڑھتی آئی ہیں. الذین وہ لوگ جو یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفری کفر میں، فی کا مطلب میں، الکفر کفر، فی الکفری کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے جو، من کا مطلب ہوتا ہے سے، قالو کہتے ہیں، واو الف آپ کو بتا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہم، ٹھیک ہے. نون الف زبر نا کا مطلب ہے ہم، نون پہ شد ہے نا، تو اس میں دو نون ہے، ٹھیک ہے. بی افواہہم اپنے منہوں سے، ٹھیک ہے. یہ افواہی جو ہے وہ فہم کی جو ہے جمع ہے، پلورل ہے، یعنی بہت سارے منہ. وہ اور وہ کا مطلب یہاں اور نہیں، حالانکہ وہ حالانکہ لم نہیں، تو وہ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، حالانکہ بھی ہوتا ہے. تو من ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، قلوب قلب ان کی جمع، قلوب بہت سارے دل، اور قلب ایک دل، قلوب پلورل ہے، ہم ان کے، قلوبہم دل ان کے، ومن الذین و اور، من سے، الذین ان میں سے جو، ومن الذین اور ان میں سے جو، ہادو یہودی بن گئے، سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کے، سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، لم نہیں، یہ لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، یعنی کہ یہاں پہ دوسری قوم بتایا گیا ہے کس کو، منافقوں کو. لم نہیں، یا تو کا وہ آئے آپ کے پاس، یحرفونا وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، من بعد موادعہ ان کی جگہیں مقرر ہونے کے، یعنی قرآن کے جو مطلب ہیں اس کے معنی کو جہاں ہے وہاں سے ہٹا کے بدل دیتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر، یعنی یہودی جو ہیں اپنی کتاب میں، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم، ہاذا یہ، فخذوہ تو لے لو اسے، و اور ان اگر، لم نہ تو تم دیے جاؤ اسے، ہو کا مطلب اسے، فاحذروا پس بچو، و اور من وہ جو، یوریدی ومئی اور وہ جو، یوریدی ارادہ کر لے، اللہ اللہ، یورید اللہ ارادہ کر لے اللہ، فتنتہ اس کی آزمائش کا، فتنہ اس کی آزمائش، فتنہ آزمائش کا، ہو اس کی، فتنہ آزمائش کا، ہو اس کی، فتنتہ اس کی آزمائش کا، تو لن ہرگز نہیں، تم لکا آپ مالک ہو سکتے ہیں، تا کا مطلب آپ، ٹھیک ہے. لہو لا لیے، ہو اس کے، لہو اس کے لیے، من اللہ من سے، اللہ من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو، لم نہیں، یریدی چاہا، اللہ نے، یرید اللہ چاہا اللہ نے، ان کے، یطہرا وہ پاک کرے، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب جو ہے قلب کی جمع، قلب ایک دل، قلوب پلورل ہے زیادہ دل، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا فی میں، دنیا فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، و اور، لہم لا لیے، ہم ان کے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی فی میں، الآخرتی آخرت، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. جن ورڈ پہ دمتین، فتحتین، کسرتین، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے ہیں، وہ سارے ناؤن ہوتے ہیں، کامن ناؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں نکرہ ہوتے ہیں، اس میں معرفہ نہیں ہوتے. اب اس کا رواں ترجمہ آیت نمبر 41 کا رواں ترجمہ کرتے ہیں. اے رسول آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں.
تو یہاں اللہ تعالیٰ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر اور شرک ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو قلق اور افسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کفر کیے ہوئے تھے، اور کچھ جو تھے منافق تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج، غم، افسوس اور قلق ہوتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، کفر میں بازی لے جا رہے ہیں، کفر میں جلدی کر رہے ہیں، کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہو جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کے دل با ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت فرما رہے ہیں تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بابت، ایسے لوگوں کے متعلق جو ایمان لا کر نہیں دے رہے، بابت عند اللہ مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ کا کام مائک میوٹ ہو گیا ان کا نا، کہاں سے میوٹ ہوا تھا؟ بس کب سے میوٹ ہوا ہے؟ میں خیال 1 منٹ ہی ہوا ہے بس صرف نا۔ 1 منٹ ہی، ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ آپ سسٹم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، وما علیک الا البلاغ، اگر وہ ایمان لا کے نہیں دے رہے تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، وہ یعنی کس کے جاسوس ہیں؟ منافقوں کے جاسوس ہیں، ٹھیک ہے، اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کتاب میں بھی کیا کرتے تھے، وہ تحریف کرتے تھے، اس میں الفاظ تو وہی رہتے ہیں لیکن ان کے معنی تبدیل کر دیے جاتے تھے، اور وہ کہیں کہیں لفظی تحریف بھی کرتے تھے، لفظی تحریف سے مراد کلام کے الفاظ بدل دینا، معنوی تحریف سے مراد اس میں الفاظ تو وہی رہتے ہیں لیکن ان کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ انہوں نے آپ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اور یہودیوں نے، ابھی پوری تفصیل آ رہی ہے حدیثوں سے ہم پڑھیں گے، تو جو ہے کچھ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ وسلم وہی کہیں جو ان کی کتاب میں یہودیوں کی تھا تو ان کا حکم لے لینا، اگر وہ وہی بات نہ کہیں تو الگ تھلگ ہو جانا، تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے، یہودیوں نے خفیہ طور پر بھیجا تھا منافقوں کو پتہ کرنے، کیا ایسا واقعہ ہو گیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر یہ وہی حکم دے تو ہم مان لیں گے، کیا کہا اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ ہو جانا، یعنی وہ مانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ہے کہ سچی کتاب ہے، سچا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، جبھی تو فیصلے لینے، جب ان کو لگتا تھا کہ ہماری تورات میں کوئی کام مشکل ہے یا کسی بڑے آدمی کو چوری کرنے پہ یا کسی بات پہ بے عزتی ہو رہی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، کنفرم کرنے آ جاتے تھے، اس کا مطلب تھا ان کو پتا تھا کہ یہ سچ ہے، یہ کتاب سچ ہے، اللہ کے رسول سچ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا۔ اب ہم اس کو تفسیر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل کیا ہوا کہ آیت نمبر 41 سے 44 تک کی شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک تو 2 شادی شدہ یہودی زانیوں، مرد اور عورت کا قصہ ملتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب تورات میں رد و بدل کر ڈالا تھا،
علاوہ ازیں اس کی کئی باتوں پر یہودی عمل بھی نہیں کرتے تھے. انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا، یعنی کہ زنا کے لیے رجم تھا، جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے تورات میں. لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کر لیا تو مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے. ہوا یہ کہ ان کے ہاں ایک شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا. اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی شریعت تو ایک ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سب کو دین اسلام بھیجا تھا، تو تھوڑی سی شریعتیں اور طریقے دوسرے ہوتے تھے، نماز کے، روزے کے، اس کے، لیکن شریعت تو اللہ کی تھی نا. تو ان کی کتاب میں بھی، تورات میں بھی شادی شدہ اس کے لیے کیا تھا کہ رجم کیا جائے. جیسے ہماری کتاب میں، قرآن میں بھی ہے نا کہ شادی شدہ مرد عورت کو رجم کیا جائے گا کیونکہ آلریڈی میریڈ ہے، لیکن جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو تو وہ کوڑے مارے جائیں گے. تو یہی سزا ان کے یہاں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا. اگر آپ سسن نے ان کے پاس چلتے ہیں، اگر یہی فیصلہ کیا تو مان لیں گے. اور اگر رجم کا فیصلہ، وہ چاہتے تھے کہ اس زانی اور زانیہ شادی شدہ کو کیا ہوا کہ کوڑے مارے جائے، منہ کالا کیا جائے، ان کو رجم نہ کیا جائے، پتھر نہ مارے جائے، تو ان کو رجم. تو اگر آپ سسن نے رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے. یہی بات آیت میں تھی کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو مانیں گے کہ ان کو صرف جو ہے کوڑے مارے جائیں. اگر کتاب کے متعلق قرآن میں بھی تورات کے مطابق فیصلہ ہے رجم کا تو ہم نہیں مانیں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے، تورات میں رجم کا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے، یعنی وہ شادی شدہ کرے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ وہ ایک یہودی عالم تھے اور وہ آپ سے جب مدینہ تشریف لائے تو وہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. یہودی عالم تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے، یہودی عالم تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ ان کی تورات میں کیا لکھا ہے. تو انہوں نے، عبداللہ بن سلام نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ. تو تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دی. ٹھیک ہے، اس پہ ہاتھ رکھ دیا رجم کی آیت پہ. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی. بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے. چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مبارکہ ہے. اس کو میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بلیک زیادہ بلیک ہے نا، ڈارک وہاں سے پڑھتی ہوں، متن اس کا ٹیکسٹ پڑھتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے ہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے. آپ نے ان سے فرمایا رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے. کیونکہ وہ شادی شدہ تھے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پوچھا کہ رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے. وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں سے کوڑے ہیں، رسوا کرنا نہیں ہے. رسوا تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، جب کوڑے لگا تو رسوائی ہونا ہوا نا. اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، تورات لاؤ. پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا، لیکن رجم سے متعلق جو آیات تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی. اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا، اس کو پتھر کی مار سے بچاتا تھا. گناہ کر لیا، اب دیکھیں اس کو بچاتا تھا. اچھا، اب جو ہے اس ضمن میں ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ ایمان لے کے آ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس ابن رضی اللہ عنہ، ایک سیکنڈ. اچھا 42 میں بھی ایک حدیث ہے. ہاں جی یہ 41 کی ہے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں عظما جی سے کنفرم کر رہی تھی جی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. یہ آیت ہے نا جو ابھی ہم نے پڑھی نا کہ وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. یہ یہودیوں کے 2 گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. نمبر 1 دیکھیں حدیث مبارک، وہ کافر ہیں. نمبر 2 وہ ظالم ہیں. نمبر 3 وہ فاسق ہیں. یہ یہودیوں کے 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. زمانہ اب 2 گروہ تھے. دنیا میں ہمیشہ 2 گروہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ذرا وہ غالب آ جاتا ہے، پاور میں ہوتا ہے. ایک جو ہے مغلوب ہوتا ہے، تھوڑا نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں غالب اور مغلوب 2 گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ یہودیوں کے گروہ تھے. یہ یہودیوں کے 2 گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں. زمانہ جاہلیت وہ ہوتا ہے جب جو ہے آپ سسم پہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے کا زمانہ جو ہے جاہلیت کا زمانہ ہے. قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ کو نبی مبعوث نہیں فرمایا گیا تھا. آپ تو جب 40 سال کی عمر ہوئی تب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا. تو مکے میں ہی تھے آپ. تو 2 گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی زمانہ جاہلیت میں. ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر غالب آ گیا تھا اور ان لوگوں میں اس فیصلے پر رضامندی کے ساتھ صلح ہو گئی تھی کہ غالب آنے والے قبیلے نے مغلوب قبیلے کے جس آدمی کو بھی قتل کیا ہوگا اس کی دیت 50 وسق ہوگی. کیونکہ وہ مغلوب تھا، وہ پاور میں تھا. تو وہ تو جو ہے قتل کیا گیا کوئی شخص اس کے وہاں سے، تو وہ دیت دے گا کتنی؟ 50 وسق. اب وسق آپ کہیں گے کیا ہوتا ہے؟ وسق جو ہوتا ہے اتنا سامان جو کہ اونٹ پہ لادا جائے. ٹھیک ہے، دا گڈس لوڈیڈ آن دا کیمل، یعنی جتنا اونٹ اٹھا سکے، جتنا سامان اس پہ لادا جائے تو اتنی دیت دی جائے گی. اب مغلوب قبیلے نے غالب قبیلے کے جس آدمی کو قتل کیا تھا اس کی دیت 100 وسق ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو پاور میں تھا، جو غالب تھا، وہ تو قتل جس آدمی کا قتل کیا ہوگا اس کی دیت جو ہے 100 وسق دے گا. ٹھیک ہے. اور جو مغلوب تھا، جو انڈر تھا اس کے، بیچارہ جو کمزور تھا یہودی گروپ، وہ جو ہے وہ نہیں، جو غالب ہے وہ تو جو ہے 50 دے گا، اور جو مغلوب جو انڈر میں ہے وہ کتنی دیت دے گا؟ 50 وسق دے گا. اور جو مغلوب ہے جو پاور میں ہے وہ دے گا 100 وسق. یہ لوگ اس معاہدے پر برقرار رہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں گروہ ہی مغلوب ہو کر رہ گئے. اب تو کوئی بھی غالب نہیں رہا، دونوں مغلوب ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مدینہ میں، ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، ایک اسلامی ریاست آ گئی. تو سب اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے، چاہے جو مانتے تھے وہ بھی، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی. ایک رولر تو رولر ہی ہوتا ہے نا ایک ملک کا، اسٹیٹ کا. ایک حکمران تو حکمران ہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں گروہ ہی مغلوب ہو کر رہ گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی لشکر کشی فرمائی اور نہ ان کی زمینوں کو روندا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ صلح کر لیا. آپ نے سورۃ الحشر کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی، تو آپ نے یہ سارا واقعہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے نہیں سنی تو اس کو ریکارڈنگ سن لیں گے ہماری. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت رحیم تھے نا، انہوں نے تو بس معاہدہ کر لیا اور کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نہ ان کی زمینوں کو روندا، کچھ بھی نہیں. اس دوران مغلوب قبیلے نے غالب قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اس غالب قبیلے نے یہودی کے مغلوب قبیلے والوں کو کہلا بھیجا کہ ہمیں دیت کے 100 وسق بھیج دو، یعنی 100 اونٹ بھر کے سامان بھیج دو. وسق کہتے اونٹ پہ جو سامان لگا جائے. تو مغلوب قبیلے والوں نے کہا کہ ہم پہلے تو دیتے تھے آپ کو 100 وسق، کہ کیا یہ بات بھی ان قبیلوں میں ہو سکتی ہے جن کا دین بھی ایک ہو، نسب بھی ایک ہو، شہر بھی ایک ہو، اور کسی کی دیت پوری اور کسی کی نصف ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، دین ایک ہے، شہر ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. تو اب جو ہے وہ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی، ہم دونوں یہودیوں میں سے ایک غالب قبیلہ تھا، ایک مغلوب تھا، تو ہم تمہارے انڈر میں تھے تو ہم 100 وسق دیتے تھے. لیکن اب ہمارا آدمی قتل ہوا ہے تو اب ہم جو ہے کیسے دیں؟ اب ہم 100 وسق نہیں دیں گے. تم 50 وسق دیتے ہو، ہم بھی
50 وسق دیت دیں گے. پہلے ہم لوگ تمہیں یہ مقدار تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے دیتے تھے, ہم تم سے ڈرتے تھے. لیکن اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اب جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ گئے ہیں, تو ہم تمہیں یہ دیت کسی صورت نہیں دے سکتے. دیکھیں ایک حکمران اسلامک رولر آ گئے تھے تو کتنی ان کی ہمت بڑھ گئی تھی نا, اسلام آ گیا تھا, اللہ کے نبی موجود تھے, تو انہوں نے کتنا ان کو کانفیڈینس تھا تاکہ اب ہم تو اس کی دیت جو ہے 100 وسق نہیں دیں گے, 50 ہی دیں گے. قریب تھا کہ ان دونوں گروہوں میں جنگ چھڑ جائے, دونوں یہودی گروہوں میں جنگ چھڑ جائے, کہ یہ دونوں گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم انہوں نے, یہ دونوں گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے, یعنی اپنا جج بنا لیا, اپنا حکم بنا لیا. پھر غالب قبیلے کو یاد آیا, وہ کہنے لگا کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان کی نسبت دگنی دیت نہیں دلوائیں گے. دیکھیں یہ بھی کانفیڈنس تھا, اور یہ لوگ کہہ بھی ٹھیک رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈر, خوف اور تسلط کی وجہ سے ہمیں دگنی دیت دیتے رہے, یعنی 50 وسق کی بجائے 100 وسق دیتے رہے. اس لیے کسی ایسے آدمی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو ان کی رائے سے تمہیں باخبر کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہودیوں نے کیا سوچا کہ اب کیا کرو, کہ اب خفیہ طور پر بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے, کسی ایسے آدمی کو خفیہ طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو جو ان کی رائے سے تمہیں باخبر کر سکے. اگر وہ تمہیں وہی دیت دلواتے ہیں جو تم چاہتے ہو, اور تو انہیں اپنا حکم بنا لو, اور اگر وہ نہیں دلواتے تو تم ان سے اپنا دامن بچاؤ اور انہیں اپنا ثالث مقرر نہ کرو. چنانچہ انہوں نے منافقین میں سے کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا تھا. دیکھیں یہی تو بات شروع میں آئی تھی نا, آیت میں یہی تھا, منافقوں کے بارے میں تھا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے کہ وہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ سے باز پرس نہیں ہوگی, آپ غم نہ کریں, آپ ان کے لیے غمگین نہ ہو. تو انہوں نے, یہودیوں نے کس کو استعمال کیا, منافقوں کو استعمال کیا, اور کہا کہ تم لوگ جاؤ جو ان کی رائے سے تمہیں باخبر کر سکے, اگر وہ تمہیں وہی دیت دلواتے ہیں تو جو تم چاہتے ہو تو انہیں اپنا حکم مان لو, آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج مان لو. اگر وہ نہیں دلواتے تو تم ان سے اپنا دامن بچاؤ اور انہیں اپنا ثالث, اپنا حکم, اپنا جج مقرر نہ کرو. چنانچہ انہوں نے منافقین میں سے کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خفیہ طور پر بھیجا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کرے, اس کی مخبری کر سکیں. جب وہ لوگ یہ نہیں بتایا, خود نہیں گئے, ان کو بھیج دیا خفیہ طور پر. یہود خود نہیں گئے, دونوں قبیلے جو لڑ رہے تھے منافقوں کو بھیج, کیونکہ منافق تو بیٹھے ہوتے تھے اندر مسلمانوں کے بیچ میں کہ ہم تو ایمان والے, اور دھوکہ دیتے تھے اور جا کے مخبریاں کرتے تھے, ان سے ملتے تھے. جب وہ لوگ وہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان ساری تفصیلات اور ان کے عزائم کی سے باخبر کر دیا, اور یہ آیت نازل فرمائی جو آپ پڑھ رہے ہیں 41 سے 44 تک یہی واقعات چلیں گے. اور تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان کی ساری تفصیلات اور ان کے عزائم سے باخبر کر دیا, اور یہ آیت نازل فرمائی, اے پیغمبر آپ کو وہ لوگ غم میں مبتلا نہ کر دیں جو کفر میں آگے بڑھتے ہیں, اور ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں. اوپر بتا دیا گیا تھا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا یہ آیت ان دونوں گروہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور اللہ نے اس آیت میں یہی دو گروہ مراد لیے ہیں. یہ کنفرم کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ, آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ صاحبزادے. تو میری بہنوں یہ جو 3 باتیں ہیں کہ جو احکام الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہم کہیں کے لیڈر ہوں, کسی جماعت کے, کسی گروہ کے, اپنی جو کمیونٹی ہے, جو برادری ہماری ہوتی ہے اپنے ملک میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں, اس کی ہم کوئی انچارج ہوں, کوئی چودھری ہوں, کچھ ہو نہیں. ہم جو ہے ہماری رعیت جو ہے ہمارے بچے ہیں, ہمارا گھر ہے, ہمارے شوہر ہے, تو ہمیں انصاف اور حق کے ساتھ فیصلے کرنے. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہماری زندگیوں میں بھی کھڑے ہیں جو کہ بہت اہم ہوتے ہیں, تو وہ فیصلے کرنے. ورنہ 3 الفاظ آپ نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ جو حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا, وہ ظالم ہے, پہلے تو کافر ہے, ظالم ہے اور فاسق ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ جو تھا اس کا شان نزول جو آپ نے پڑھا. تو جا کے نا ضرور یہ ہوم ورک دیکھا کریں, تو پھر کیا ہوتا ہے اور اچھا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا, سکون سے بیٹھ کے کھول کے نا. چلے اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 42 انشاءاللہ. آیت نمبر 42 جی. سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں, للکذبی جھوٹ کو, اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں, للسخطی حرام کو, پھر ان اگر جاؤ کا جاؤ وہ آئیں آپ کے, او کیوں آیا, بہت سارے لوگ وہ آئیں کا آپ کے پاس. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. فیصلہ کیجئے, تو احکم فیصلہ کیجئے, فحکم تو فیصلہ کیجئے, بینہم بینا درمیان, ہم ان کے, او یا عارض اعراض کیجئے, انہم ان سے, و اور, ان اگر تعرض آپ اعراض کریں گے, انہم ان سے, ہم ان, انہم ان سے, فلن تو, لن ہرگز نہیں, یدرو کا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کا آپ کو, شیئن کچھ بھی, و اور, ان اگر حکمتا فیصلہ کریں آپ, فحکم تو حکم فیصلہ کیجئے, فحکم تو فیصلہ کیجئے, بینا درمیان, ہم ان کے, بالقسط بھی ساتھ, القسط انصاف کے, بالقسط صاف انصاف کے, انا بے شک, اللہ اللہ, یحب وہ محبت رکھتا ہے, المقسطین انصاف کرنے والوں سے. رواں ترجمہ, یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے, اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے, خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو, خواہ ان کو ٹال دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ بہت کان لگا لگا کر جھوٹ سنتے ہیں, جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں, وہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئیں تو آپ کی مرضی ہے, خواہ ان کو ٹال دو یا خواہ ان کے ساتھ فیصلہ کرو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے, اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محتاط ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں فیصلہ کروانے تو بھی آپ کیا کریں گے, عدل اور انصاف کے ساتھ ان سے فیصلہ کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ جو ورڈ تھا نا آپ کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں, سماعون للکذب, ٹھیک ہے, تو ابھی آپ دیکھیں سماعون للکذب, سماعون للکذب سے کیا مراد ہے, سوال ہے آپ کا اسکرین پہ, سماعون للکذب سے کیا مراد ہے. سماعون للکذب, جواب, جھوٹ کو قبول کرنے والے. سب سے پہلے تو یہ یہود جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں, جھوٹ کو سننے والے, جھوٹ بہت سنتے ہیں, جھوٹ کو پسند کرنے والے, جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, ہم سماعون للکذب سے نہ ہو. سماعون للکذب, سماعون نون پہ شد آیا نا, تو بہت زیادہ ضرور جھوٹ قبول کرنے والے, ضرور جھوٹ کو سننے والے. شد جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہے, شد کا مطلب جو تشدید جو ہے میم پہ, ٹھیک ہے. تو سماعون تو جھوٹ کو قبول کرنے والے, جھوٹ کو سننے والے, جھوٹ کو پسند کرنے والے, جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے, یہی ان کا کام تھا یہودیوں کا, منافقوں کا. للکذب, جھوٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا مطلب. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا تفسیر دیکھتے ہیں, آیت نمبر 42. اچھا, پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے سماعون للکذب کے بعد آپ کا تھا اکالون للسخطی, اکالون للسخطی. تو اکالون کاف پہ بھی شد ہے, تو سوچ سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے. تو جواب, اس کا روٹ ورڈ ہے سین ہا تا, حرام مال. سین سوہت کا مطلب حرام مال, روٹ ورڈ ہے سین ہاتا, سوہت حرام مال. وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ دیا جائے, وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے. یہاں مراد ہے حرام مال, یعنی ایسا مال جو جھوٹ, رشوت, چوری اور خیانت پر مبنی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بہت زیادہ جھوٹ کو قبول کرنے والے, جھوٹ کو سننے والے, جھوٹ کو پسند کرنے والے, جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے, سماعون للکذب, اور کیا ہے اکالون للسخط, اکالون للسخط, اور بہت زیادہ حرام مال, یعنی ایسا مال
جو جھوٹ پہ ہو، جھوٹ بول کے حرام مال کماتے ہیں، رشوت لے کے دے کے حرام مال کماتے ہیں، چوری کر کے ہم حرام مال کماتے ہیں، اور خیانت پر مبنی اور خیانت کرتے ہیں، اس طرح یہ حرام مال کا یہ اس طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سسم کو بتا دیا آیت نمبر 42 میں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں. یہ بتایا، یعنی کہ سماؤنا کے معنی بہت زیادہ سننے والے. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا، یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا. وہ چاروں چیزیں میں آپ کو بتا دی گئی اسکرین پر. ٹھیک ہے، مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے اور بعض نے سے، لیکن یہ چاروں معنی ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، یہ چاروں معنی. اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً عدل والوں کا اللہ محبت رکھتا ہے. اچھا، پھر ہم یہ حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. اس آیت کے ریفرنس میں حدیث مبارکہ اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں. محمد بن علا، عبداللہ ابن موسیٰ، علی بن صالح، سماک بن حرب، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر تھے. بنو نذیر قریظہ سے زیادہ معزز تھے. بس جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا. اور جب بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ فدیہ دے دیتا 100 وسق کھجور. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسق میں نے آپ سے بتایا کہ اونٹ پہ جتنا سامان لادا جاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تو اس وقت بنو نذیر کے کسی آدمی نے بنو قریظہ کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کریں گے. بنو نذیر نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. وہ سب کے سب، یعنی دیکھیں آپ سسم موجود ہیں، ان کو سب پتا ہے، ان کی تورات میں کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ کسی معاملے کی گتھی سلجھا نہیں سکتے تو فوراً کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے میں موجود ہیں، لیکن ایمان لا کے نہیں دیتے تھے. کتنی بڑی بدنصیبی تھی ان کے. تو بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ قاتل کو ہمارے حوالے کرو، ہم اسے قتل کریں گے. بنو نذیر نے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے. وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی یہی آیت نمبر 42 کا جو اینڈ ہے کہ جب آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا وحی کے ذریعے اللہ آپ سے سب کو. اور انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ماری جائے. پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 5 میں، حکم الجاہلیتی یبغون، کیا یہ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ریفرنس میں یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس کی آیت نمبر 42 کی. ٹھیک ہے، 42 کی یہ آیت تھی. اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 43 شروع کرتے ہیں. 42 جی. اب ہم اس کو دیکھتے تھے. سماعون للکذب اکالون للسحت ان اللہ یحب المقسطین. تو اس میں آتا ہے کہ حرام کھانے والے، یہ سلائیڈ ہوگا آپ کے پاس، گرین کلر کا ہے عثمان جی. حرام کھانے والے پہ جنت، اچھا آپ کے پاس نہیں، حرام کھانے والے پہ جنت حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجزہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور شہوت خوری پر پلا بڑا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. دیکھیں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجزہ سے کہ بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں، یعنی ہم جو کھاتے پیتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں نا گوشت اور خون، تو ہم کس کو کھلا رہے ہوتے ہیں؟ اپنے جسم کو کھلا رہے ہوتے ہیں نا، اپنے گوشت اور خون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کھانے والے جو ہے کیا ہوگا، وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور شہوت خوری پر پلا بڑا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے، حرام کام سے، جو پیچھے ابھی ساری ڈیٹیل پڑی تھی کہ صحت کی جو ہم نے پڑھی تھی
جس کا روٹ ورڈ تھا سین ہا تھا کہ جو ہے حرام مال وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، وہ کام جس سے دین کی جڑ کٹ جائے. یہاں مراد ہے حرام مال یعنی ایسا مال جو جھوٹ سے کمایا جائے وہ حرام ہے، جو رشوت لے کے کمایا جائے وہ حرام ہے، جو چوری کر کے کمایا جائے وہ حرام ہے، اور جو جس میں خیانت کی جائے، امانت میں خیانت کر کے کوئی چیز حاصل کی تو وہ سب جو ہے حرام مال ہے. اکالون للسحت، ٹھیک ہے، اس کو رٹ لے. ٹھیک ہے، یہ آیت کو آپ کی جو ہے تو کیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عزا، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور شہوت خوری پر پلا بڑا ہو اور وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. آیت نمبر 43. استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں بچا لے. اور جتنے لوگ حرام کاموں میں ہمارے مسلمان بھائی بہن انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ، چوری، رشوت، خیانت، ایسی روزی سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ایمان جو ہے مضبوط کر دے، اور ایسے کاموں سے اللہ بچا لے، اور توبہ استغفار کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. آیت نمبر 43. وہ اور کیفا کس طرح یوحکمونکا وہ منصف بناتے ہیں آپ کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی نا کہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کو نہیں مانتے، اور آپ کو منصف بنا لیتے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ وہ اور اندہ پاس ہم ان کے التورات تورات ہے، فی میں ہا جس میں حکم ہے اللہ کا. ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ جاتے ہیں، من بعد ذالک اس کے، وہ اور ماں نہیں، اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے. رننگ ٹرانسلیشن. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں آپ کو منصف بنا لیتے ہیں، فیصلے آپ سے لے لیتے ہیں. پتہ ہے اللہ کے رسول سچے ہیں، کتاب سچی ہے، ان کی کتابوں میں بھی تھا، تو آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ کو جج بناتے ہیں، آپ کو منصف بناتے ہیں. جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے یا کوئی چاہتے ہیں کہ ہمارے تورات میں سخت قانون ہے تو شاید قرآن میں ہمیں کوئی اس میں کنسیشن مل جائے گا، کوئی ریلیف مل جائے گا، کوئی ریلیز مل جائے گا، تو آپ کو منصف بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہی نہیں ہیں. یہ 43 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آیت 44 انشاءاللہ. آیت 44 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں. انا بے شک ہم، کیونکہ انا تھا پہلے الف نون سے ان فتحنا، انا پھر نون الف نا ہے نا، تجدید بتا رہی ہے. تو انا نا یعنی انا بے شک ہم، نا جو ہوتا ہے ہم کا، بے شک ہم، انزلنا نازل کی ہم نے، انزلہ نازل کی، نا ہم نے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، التوراتا تورات، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، ہدن ہدایت ہے، و نور تھا، و نور و اور نور نور تھا، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بی ساتھ، ہا اس کے، النبیون انبیاء نبیوں کی جمع، نبی کی جمع نبیون، الذین وہ جو اسلم اسلام لائے تھے، للذین ان کے لیے جو ہادو یہودی بن گئے تھے، وہ اور الربانیون ربانی رب والے یعنی علماء، وہ اور الاحبار علماء اور فقہا بھی، بیما بوجہ اس کے جو استحفظو بیمستحفظو وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ کی کتاب کے، وہ اور کانو تھے وہ علیہ اس پر شہداء گواہ، فلا تو لا نہ تخشو تم ڈرو، الناسا لوگوں سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو مجھ سے. اس کو تو رکھ لیں، فلا تخشو الناس وخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو. وہ اور لا نہ تشترو تم لو بھی آیاتی بدلے میری آیات کے، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، وہ اور من جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بیما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، فاولئک تو اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ الکافرون جو کافر ہیں، کافر کی جمع کافرون. اب رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ.
آیت نمبر 44 کا رواں ترجمہ کرتے ہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام ہے. یعنی تورات میں کیا فرمایا؟ تورات کا کیا وصف اللہ نے فرمایا کہ تورات میں بھی نور ہے، ہدایت ہے، اور اس کو یہودی انبیاء پہ نازل کے یہودی انبیاء مانتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بتایا گیا ہے نا کہ اسلمو یہ نبیین کی صفت بیان کی گئی ہے. وہ سارے انبیاء دین اسلام ہی کے پیروکار تھے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی راہ ہے اسلام، جس کی بنیاد دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید و اخلاص پیش کی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. اسی کو قرآن میں دین بھی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الشعراء آیت 13 میں آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ آپ کے لیے ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جو آپ سے قبل دیگر انبیاء کے لیے تھا. اب آیت کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چنانچہ انہوں نے تورات میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا جس طرح بعد میں لوگوں نے کیا. شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام تھے اور اہل اللہ تھے. اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی مان کے چلتے. اور علماء تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کا حکم دیا تھا، وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس میں تبدیلی نہیں کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. مطلب یہ کہ کتاب کی کمی بیشی سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے مول پر نہ بیچو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی لوگوں سے ڈر کر تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، نہ دنیا کے تھوڑے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل کرو. جیسے کہ یہ کرتے تھے، آتے تھے. ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کو رجم کی سزا دیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا، آپ سب کے سامنے آئے اور آپ سب نے کہا لاؤ تمہارے یہاں رجم کا کیا حکم ہے. تو تورات کو آگے پیچھے سے پڑھ رہے تھے اور رجم کی آیت چھپا دی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات کے اصل احکام پر پردہ مت ڈالو، دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے ان میں رد و بدل نہ کرو. اور رد و بدل بھی ہوئی ساری کتابیں. اب تو صرف قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو ہمیں مان کے چلنا ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہوئی. ان لہو لحافظون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کا کے ذمہ دار ہیں. جو لوگ اللہ کی آیت کا اگلا حصہ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ پھر تم کیسے ایمان کے بدلے کفر پر راضی ہو گئے، کیونکہ اگر جو وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں تو وہ پورے پختہ کار کافر ہے. جب یہ بات کھلی آ گئی تو ایمان کے بدلے کفر پر راضی کیسے ہو گئے لوگ نا. تو یہ تھا آیت نمبر ہمارا 44، آیت نمبر 44. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 45 انشاءاللہ. آیت نمبر 45 کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَكَتَبْنَا اور کتبنا لکھ دیا ہم نے علیہم اللہ پر ہم ان پر علیہم ان پر فیہا اس میں انا بے شک النفس جان بالنفس بدلے جان کے، والعین اور العین آنکھ، بالعین بھی بدلے عینی آنکھ کے، والانف اور الانف ناک بھی بدلے الانفی ناک کے. یہ سارے اسم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتح کسرہ سب پہ آ رہا ہے نا. تو دو زبر دو زیر دو پیش بھی آتا ہے اور فتح دمہ کسرہ بھی آتا ہے.
بی بی بالانفی بی بدلے الانفی ناک کے، و اور الاذنا اور کان، بالاذنی بی بدلے اذنی کان کے، والسنہ و اور السنہ دانت، بالسنی بی بدلے السنی دانت کے، والجروح اور الجروح تمام زخموں کا بھی، قصاص بدلہ ہے، فمن تو من جو کوئی، تصدقہ صدقہ کر دے، معاف کر دے، بھی اس کو، فہوا تو ہوا وہ، کفارتن کفارہ ہوگا، لہو لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے، و اور من جو کوئی، لم نہ، یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق، انزلہ نازل کیا، اللہ نے، فاولئک تو اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون جو ظالم ہے۔ تو اس کا ہم رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، آیت 44 کا رننگ ٹرانسلیشن۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ۔ اگر یہ سب یاد کر لیں نا، انف اور اذن اور سارا سن، تو آپ کو کتنی اچھی عربک آ جائے گی نا کہ دانت کو کیا کہتے ہیں، ناک کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہیں بھی آپ پڑھیں گی تو آپ کو آسانی، ویسے بھی آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو کر ہی رہی ہیں، تو آپ تو یاد کر ہی رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اب آیت کا اتنا حصہ ہم کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے، پھر آگے بڑھتے ہیں 44 کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 44 نہیں 45 ہے جی، 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تورات میں جان کے بدلے جان اور زخموں میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا دوسرے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ اس کے برعکس معاملہ کرنا، اور اپنے مقتول کی دیت دوسرے قبیلے کے مقتول کی بنسبت دوگنا رکھنے کا کیا جواز ہے؟ جیسے کہ ہم پیچھے تفصیل پڑھ چکے ہیں نا، پیچھے پڑھ چکے ہیں، ابھی آپ نے بہت ساری حدیثیں بھی پڑھی اس کے متعلق، تو یہی بات تفصیل میں بھی۔ پھر دوسرا حصہ، پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں، وہی لوگ ظالم میں۔ دیکھیں پھر بات آ گئی نا، یہی تھا نا کہ اللہ کے حکم کے فیصلے کے مطابق نہیں چلیں گے تو ظالم کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا، اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اسی کے مطابق فیصلے کرے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر میری بہنوں ایسا نہیں کریں گے تو بارگاہ الہی میں ظالم متصور ہوں گے، فاسق متصور ہوں گے، اور کافر متصور ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کر کے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرما دیا۔ اصل میں یہ 3 لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، جو ہے ظالم، کافر، ظالم اور فاسق، اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرمایا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے ہی خود ساختہ قوانین یا اپنی خواہشات ہی کو اہمیت دے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو علماء اصولین نے لکھا ہے کہ پچھلی شریعت کا حکم اگر اللہ نے برقرار رکھا ہے تو ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس آیت میں بیان کردہ حکم غیر منسوخ ہے، اس لیے یہ بھی شریعت اسلامیہ ہی کے احکام ہے۔ جیسا کہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس طرح حدیث سے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، عموم سے 2 صورتیں خارج ہوں گی کہ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کافر کے بدلے مسلمان کو، اسی طرح غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلامی آزاد کیا جائے گا، کیونکہ یہاں بتا دیا گیا نا، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یہ 45 میں ہمیں بتا دیا گیا سارا۔ تو ہم دیکھتے ہیں 45 کو کہ اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، پھر آیت کے آخر میں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
تو اس میں بتایا گیا ہے کہ معاف جو بتایا گیا تھا نا کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، پھر آگے یہ بھی بتایا گیا نا کہ اگر تم معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، تو معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. کائے کا کفارہ ہو جائے گا؟ ناک کے بدلے ناک کیا جائے، کان کے بدلے کان نہیں، دانت کے بدلے دانت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے، جتنا جس نے کیا اتنا بدلہ ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی کہ گناہ معاف ہو جائیں گے. معاف کرنا قصاص سے بہتر ہے. انس بن مالک کہتے ہیں، توجہ مبذول کریں، اس پہ اسکرین پہ گرین امیج آئے گا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس کے گناہوں کا. دیکھیں معاف کر دینا کیا بن جاتا ہے، کفارہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. تو میری بہنوں معاف عفو در گزر، عزت بھی بڑھے گی، کفارہ بھی ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، قیامت کے دن عزت بڑھ جائے گی. دنیا میں بھی معاف کر کے دیکھیں عزت بڑھ جاتی ہے. مجھے تو بہت تجربہ ہے کہ واقعی میرا ذاتی تجربہ ہے کہ عزت بڑھ جاتی ہے بہت زیادہ. لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر لوگ نہ بھی کریں تو اللہ کے یہاں تو بڑھ جائے گی، لیکن دنیا میں چونکہ آپ رہتے ہیں، آپ کسی کو خاندان میں معاف کر دیتے تو ضرور فون آتے ہیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے نا. تو پھر دنیا میں اپریسیشن مل جاتا ہے، تو آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ عزت وہاں تو ہم محتاج ہوں گے کہ ہم وہاں رسوا نہ ہوں اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ ڈال دے اس پہ، تو وہاں عزت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم جو ہے ہو چکا ہے، تو ہم اس کو یہیں آیت نمبر 45 پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 46 سے ہم کریں انشاءاللہ. اچھا، جمعے کو نا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہم اگلے ہفتے منڈے کو کریں گے. مجھے چھٹی چاہیے کیونکہ وہ میرے کچھ کام ہیں، اس لیے انشاءاللہ. اب یہ ہم دعائیں ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ایک دعا تھی اس میں جو تھا 2 ہاں تھے تو میں نے 1 ہاں پڑھ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہماری اسما بہن نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو جو ہے تو ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ادعونی استجب لکم، اللہ سے دعا مانگنی سے اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں ضرور قبول کرتا ہوں. تو چلے ہم وہ دعا کرتے ہیں. پہلی دعا ہماری ہے وہی مسجد کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اچھا میری بہن، ضروری نہیں کہ مسجد میں دانا پاؤں پہلے رکھیں گے، اور اکثر بھول جاتے ہیں. فرسٹ لیسن 4 میں بھی بھول جاتی ہوں، تو یہ سب یاد دہانی ہوتی. مسلمان ہے سب، ہمیں پتہ ہے، تو کتنی اچھی یاد دہانی کہ اب ہم بھول بھی جائیں تو ایک دوسرے کو یاد دلائیں. مسجد میں دایاں پاؤں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ویسے بھی آپ دعا کر سکتی ہیں. آج کل کیا ہمیشہ کہ اللہ رحمت کے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں نا. رحمت اس کی نازل ہو جائے تو تمام مشکلیں آسان ہو. پھر جو ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل طلب کرتی ہوں، میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. اسألک سوال کرنا نا، سوال سے، اے اللہ بے شک میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتی ہوں. اور آپ یہ بھی ایک اور دعا بھی ہے، تو مسجد سے نکلنے کی دعا ایک اور بھی دعا آپ کر چکے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں آپ کے فضل اور آپ کی رحمت کا سوال کرتی ہوں جو آپ کے سوا کوئی دینے پر قادر نہیں ہے. تو رحمت سے مجھے فضل سے وہ دعا بھی یاد آ گئی، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک لا یملکھا الا انت. اور ایک یہ بھی کہہ سکتے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. ٹھیک ہے، اب ہماری تیسری دعا دیکھتے ہیں ہم. فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سسم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، شروع میں بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، والسلام علی رسول اللہ اللہ کے رسول پر سلام، اللہم اغفر لی ذنوبی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، وافتح لی ابواب رحمتک اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو پہلی دعا میں بھی تھا نا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ تو بہت ایزی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ دعا میں اگلی جو دعا آ رہی ہے اس میں جو ہے نا وبی وجہہ کریم، اس کو میں نے پڑھا تھا وبی وجہہ کریم. ٹھیک ہے، میں نے 1 ہا پڑھا تھا، تو اس میں 2 ہا اس لیے ہیں کہ ایک تو وجہ
اللہ کے چہرے کا وجہ خود ایک لفظ ہے نا, وا جیم ہا وجہ, ٹھیک ہے, اللہ کا چہرہ. اب اللہ کا چہرہ کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ہا ہے کہ اس کے چہرے کے لیے, کس کے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کے, اللہ تعالیٰ کے محترم چہرے کے, الکرم کریم جو ہے محترم چہرہ, تو ہی جو ہے اللہ کی لیے ضمیر اللہ کی طرف جا رہی کہ اللہ کے محترم چہرے, اس کے محترم چہرے کے لیے, ہی کا مطلب ہے اس کے, کس کے اللہ کے. تو دو ہا ہوتے ہیں یہاں. وجہ کا, وجہ تو خود ایک ورڈ ہے, تو ہا کے بغیر تو وجہ نہیں بنے گا, ہے نا, چہرہ وجہ, تو ہا جو ہے چہرے کے کا ورڈ ہے, وجہ کا ورڈ ہے, وجہ کا الفابیٹ, سوری ورڈ نہیں الفابیٹ, اور اس کے چہرے کے, اس کے محترم چہرے, کس کے, اللہ کے, تو اس کے لیے ہا, تو وہ بھی وجہ ہی ہل, میں نے ایک ہا پڑھا تھا. اسی طرح آپ سب نے ایک دفعہ 2 رکعت پڑھا دی فرض, اور وہ پڑھ کے آپ چلے گئے, اور کچھ لوگ, تھوڑے لوگ بھی چلے گئے. اتنے میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جو ہے نماز کی تخفیف ہو گئی ہے یا کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اگر کوئی نیا حکم آتا نماز کے لیے, کوئی نیا حکم آ جاتا یا کوئی تبدیلی ہو جاتی تو میں تم لوگوں کو ضرور بتاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیونکہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے, 2 نفل نہیں 2 فرض پڑھے, اور آپ سے مسجد سے مطلب ختم کر دی, سلام پھیر دیا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا نماز میں تخفیف ہو گئی ہے, کوئی نماز کم ہو گئی ہے, یا یہ ہے کہ کچھ بدل گیا ہے احکامات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میں بتا دیتا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے کنفرم کیا کہ کیا یہ جو ہے صحیح فرما رہے ہیں, یعنی کنفرمیشن بھی ضرورت ہے نا, ایک جماعت کو آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو کنفرمیشن بھی ضروری ہوتا ہے. اور صحابہ کرام دیکھیے کبھی بھی ان کو برا نہیں لگتا تھا, انہوں نے کہہ دیا آپ سے کنفرم کرے, تو دوسرے صحابہ رسول نے بھی فرمایا کہ جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں, مجھ سے بھول ہو جاتی ہے, انسان ہونے کے ناطے تو مجھے بتا دیا کرو. تو انسان سے بھول چوک ہم سب سے ہو جاتی ہے. تو اعوذ باللہ العظیم وبی وجہہ الکریم, وبی وجہ الکریم میں نے کہا تھا, یہ ہے وبی وجہہ الکریم, 2 دفعہ ہے, ایک وجہ کا ہے, ورڈ وجہ کا ہے, اور ایک ہے کہ میں اس انتہائی محترم چہرے کی پناہ چاہتا. اس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وبی وجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. تو مسجد کے علاوہ بھی یہ پڑھا کریں, اور مسجد نبوی میں تو داخل ہونے سے پہلے ضرور یہ والی دعا پڑھیں گے, اعوذ باللہ. تمام مسجد میں بھی, اور آپ سسن کے روضہ رسول پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور لے جائے گا انشاءاللہ. ہم نے اللہ سے اچھا گمان کیا ہے تو ہم ضرور پڑھیں گے وہاں بھی جا کے, اعوذ باللہ العظیم وبی وجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ العظیم وبی وجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں. انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. تو ویسے بھی پڑھا کرے نا مسجد کے علاوہ, دعائیں تو دعائیں ہیں نا, لیکن مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت ضرور ہمیں یاد رکھنی ہے دعا. انشاءاللہ یاد رکھیں گے, میں بھی آپ کی, اللہ تعالیٰ یاد کروائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واہلکم ومالکم واوقاتکم, آمین یا رب العالمین. کتنا خوبصورت آپ کے لیے ڈسپلے کرتی ہیں, آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرن آمین, کثیرن جزاک اللہ خیر. کثیرن کثیرن. کسی کو کچھ پوچھنا ہو, کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بتائیں. جزاک اللہ خیر. تو انشاءاللہ میں معذرت خواہ ہوں فرائیڈے کے لیے انشاءاللہ. تو آف لائن ہو جائیے عظمیٰ جی. تو انشاءاللہ پھر منڈے کو ہمارا ہوگا ضرور, انشاءاللہ منڈے کو ہم ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ویسے بھی آپ لوگ گروپ دیکھا کریں نا, گروپ دیکھا کریں انشاءاللہ.